بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، تمام امور میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ بحوالہ مسند احمد بن حنبل۔ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ بحوالہ مستند احمد بن حنبل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر یعنی گھمنڈ ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حدیث نمبر 1998۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔
جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ ناتا توڑنے کی دعا نہ کی ہو۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1898۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔